وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جس دن کھڑا کریں گے ہم ہر امت میں سے ایک گواہ، پھر نہ اجازت دی جائے گی ان کو بولنے کی جنہوں نے کفر کیا، اور نہ ان کے عذر قبول کیے جائیں گے۔ اور جب دیکھ لیں گے وہ جنہوں نے ظلم کیا عذاب کو، تو پھر نہ کمی کی جائے گی ان سے عذاب میں، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ اور جب دیکھیں گے وہ جنہوں نے شرک کیا اپنے شریکوں کو، تو کہیں گے ہمارے رب یہ وہی ہمارے شریک ہیں جن کو ہم پکارا کرتے تھے تیرے سوا، تو وہ لٹا دیں گے ان کی طرف ان کے کلام کو کہ یقیناً تم جھوٹے ہو، اور ہو جائیں گے اللہ کے سامنے اس دن سرنگو، اور جاتا رہے گا ان سے جو کچھ وہ جھوٹ کھڑا کرتے تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستے سے، بڑھا دیں گے ہم ان کے عذاب پر عذاب کو، اس لیے کہ وہ فساد کرتے تھے۔ اور اس دن کھڑا کریں گے ہم ہر امت میں سے ایک گواہ ان پر انہی میں سے، اور لائیں گے ہم تم کو گواہ ان لوگوں پر، اور نازل کی ہے ہم نے تم پر ایسی کتاب کے کھول کر بیان کرتی ہے ہر بات، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اور بشارت ہے مسلمانوں کے لیے۔ دیکھیے یہاں پہ اس قرآن کی بات ہو رہی ہے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں ہر طرح کی بشارت، ہر طرح کی رحمت، ہر طرح کی برکت ہے۔ بس یہ دعا کرے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ یا رب العالمین ہمیں اس قرآن کی سمجھ عطا کر تاکہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ اور آیت نمبر 90 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً اللہ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا، اور دیتے رہنے کا رشتہ داروں کو، اور منع کرتا ہے بے حیائی سے اور برے کاموں سے اور سرکشی سے، تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو، اور پورا کرو اللہ کے عہد کو جب تم نے عہد کیا ہو، اور مت توڑو قسمیں ان کو پختہ کرنے کے بعد جبکہ مقرر کر چکے ہو تم اللہ کو اپنے اوپر ضامن، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور آیت نمبر 92، اور نہ ہونا اس عورت کی طرح جس نے توڑ ڈالا اپنے کاٹے ہوئے سوت کو، اسے مضبوطی کرنے کے بعد ٹکڑوں میں بناتے ہو تم اپنی قسموں کو مکر کا ذریعہ آپس میں، تاکہ ہو جائے ایک گروہ زیادہ غالب دوسرے پر۔ حقیقت یہ ہے کہ آزماتا ہے تمہیں اللہ اس سے، اور وہ ضرور ظاہر کر دے گا تم پر قیامت کے دن، اور وہ جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ اور اگر چاہتا اللہ تو بنا دیتا تم سب کو امت ایک ہی، لیکن وہ گمراہ رہنے دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم سے ضرور پوچھا جائے گا جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ اور نہ بناؤ اپنی قسموں کو مکر کا ذریعہ آپس میں، کہ لڑکھڑا جائیں قدم جمنے کے بعد، اور چکھنا پڑے تمہیں برا نتیجہ اس وجہ سے کہ تم نے روکا اللہ کے راستے سے، اور تمہارے لیے ہو عذاب بہت برا۔ اور مت بیچ ڈالو اللہ کے عہد کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے، یقیناً وہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور ضرور دیں گے ہم ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا اس کا اجر اس سے بہتر جو وہ کرتے ہیں۔ اور جو عمل کرے گا نیک، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، تو ضرور بسر کرائیں گے ہم اس کو دنیا کی زندگی میں پاک زندگی۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں پھر سے میں پڑھتی ہوں، جو عمل کرے نیک، خواہ مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن بھی ہو، تو ضرور بسر کروائیں گے ہم اس کو دنیا میں پاک زندگی، اور آخرت میں ضرور دیں گے ہم ان کا اجر اس سے بہتر جو وہ کرتے تھے۔ سو جب تم پڑھنے لگو قرآن تو پناہ مانگ لیا کرو اللہ کی شیطان مردود سے۔ اب یہاں پہ دیکھیے ہمارے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے نا کہ قرآن پڑھتے ہوئے ہم شیطان سے پناہ کیوں مانگے، ہم کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے۔ لیکن کیونکہ جس وقت انسان قرآن پڑھتا ہے نا، جس وقت وہ اسپیشلی سمجھ کے پڑھتا ہے، شیطان کو یہ مصیبت ہو جاتی ہے کہ جب اس کو سمجھ آ گئی تو یہ تو عمل کرنے والا بن جائے گا اور میرا وار خالی چلا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، یقیناً نہیں اس کا کچھ زور ان پر جو ایمان رکھتے ہیں، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 100، در حقیقت ان کا زور اس پر ہے جو اس کو رفیق بناتے ہیں، اور ان پر جو اس کے وسوسے سے شرک کرتے ہیں۔ اور جب ہم بدل دیتے ہیں ایک آیت دوسری آیت کی جگہ، تو اللہ بہتر جانتا ہے جو کچھ نازل فرماتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ بس تم خود گھڑ لاتے ہو، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ کہہ دو کہ اتارا ہے اسے روح القدس نے تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، تاکہ یہ ثابت قدم رکھے ان کو جو ایمان لائے، اور ہدایت اور بشارت ہے فرما برداروں کے لیے۔ اور آیت نمبر 103، اور یقیناً ہمیں معلوم ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ در حقیقت سکھاتا ہے اس کو ایک شخص،
زبان اس کی یہ نسبت کرتے ہیں جس کی طرف اجمی ہے، اور یہ زبان ہے عربی جو فصیح ہے۔ یقیناً وہ لوگ نہیں جو ایمان لاتے اللہ کی آیات پر، نہیں ہدایت دیتا ان کو اللہ، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ دیکھیں، انڈر لائن کریں اس کو بھی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہدایت ہی نہیں دیتے۔ حقیقت یہ ہے کہ گھڑتے ہیں جھوٹ وہی لوگ نہیں جو ایمان لاتے اللہ کی آیات پر، اور یہ لوگ ہیں جھوٹے۔ جس نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اپنے ایمان لانے کے بعد، سوائے اس کے جو مجبور کر دیا گیا ہو اور اس کا دل مطمئن ہو ایمان کے ساتھ، بلکہ وہ جو کشادہ کر دے کفر کے لیے سینہ، تو ایسوں پر غضب ہے اللہ کا، اور ان کو ہوگا عذاب بہت سخت۔ یہ اس لیے کہ عزیز تر رکھا انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں، اور یقیناً اللہ ہدایت نہیں دیتا ان لوگوں کو جو کافر ہیں۔ یہی لوگ ہیں، مہر لگا رکھی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر، اور یہی ہے جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ آخرت میں یہی خسارہ پانے والے ہیں۔ پھر یقیناً تیرا رب ان لوگوں کے حق میں جنہوں نے ہجرت کی اس کے بعد کہ وہ آزمائش میں ڈالے گئے، پھر جہاد کیا اور ثابت قدم رہے، یقیناً تیرا رب ان سب کے بعد بے شک بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ اور آیت نمبر 111 کہ جس دن آئے گا ہر شخص جھگڑا کرتا ہوا اپنی طرف سے، پورا بدلہ دیا جائے گا ہر شخص کو جو کچھ اس نے کیا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور آیت نمبر 112 کے بیان فرماتے ہیں اللہ مثال ایک بستی کی جو کہ تھی امن اطمینان والی، چلا آتا تھا اس کا رزق با فراغت ہر طرف سے، پھر نہ شکری کی اس نے اللہ کی نعمت کی تو چکھا دیا اسے اللہ نے مزہ بھوک اور خوف کا، بسبب جو وہ عمل کرتے تھے۔ اور یقیناً آیا ان کے پاس رسول انہی میں سے، تو جھٹلایا انہوں نے اس کو، سو آ پکڑا ان کو عذاب نے، اور وہ تھے ظالم۔ بس کھاؤ اس میں سے جو رزق دیا ہے تم کو اللہ نے حلال اور طیب، اور شکر کرو اللہ کی نعمت کا اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ در حقیقت حرام کر دیا اس نے تم پر مردار اور لہو اور سور کا گوشت، اور وہ جو پکارا جائے نام غیر اللہ کا جس پر، پس جو ناچار ہو جائے کہ سرکش نہ ہو اور نہ حد سے نکلنے والا ہو، تو یقیناً اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ کہہ دیا کرو جو آ جائے تمہاری زبان پر جھوٹ کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تاکہ باندھنے لگو تم اللہ پر جھوٹ۔ بے شک وہ لوگ جو باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ وہ فلاح نہیں پا سکتے ہیں، فائدہ تھوڑا سا، اور ان کے لیے عذاب بہت دردناک ہے۔ اور ان لوگوں پر جو یہودی کہلائے، ہم نے ان پر حرام کر دی تھی وہ چیزیں جو بیان کر چکے ہیں ہم تم سے اس سے قبل، اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر، بلکہ وہ کرتے ہیں اپنے اوپر ظلم۔ پھر یقیناً تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کی برائی نادانی سے، پھر توبہ کی اس کے بعد اور اصلاح کر لی، تو یقیناً تیرا رب ان سب کے بعد بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 20 بے شک ابراہیم تھا ایک امت امام فرما بردار اللہ کا، جو ایک اللہ کی طرف کا ہو رہا تھا اور نہ تھا وہ مشرکوں میں سے، اور شکر گزار اس کی نعمتوں کا، منتخب کیا تھا اسے اس نے اور ہدایت دی اسے سیدھی راہ کی، اور دی ہم نے اسے دنیا میں بھلائی، اور یقیناً وہ آخرت میں نیک لوگوں میں ہے۔ پھر ہم نے وہی بھیجی تمہاری طرف کہ پیروی کرو دین ابراہیم کی، جو ایک اللہ کی طرف کا ہو رہا تھا اور نہ تھا وہ مشرکوں میں سے۔ اور آیت نمبر 24 در حقیقت مقرر کیا تھا سب ان لوگوں پر جنہوں نے اختلاف کیا اس میں، اور یقیناً تیرا رب فیصلہ کر دے گا ان میں قیامت کے دن ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ بلاؤ اپنے رب کے راستوں کی طرف حکمت کے ساتھ اور نیک نصیحت سے، اور مباحثہ کرو ان سے ایک اچھے طریقے سے جو بہتر ہو، یقیناً تیرا رب ہی خوب جانتا ہے اسے جو بھٹک گیا ہے راستے سے، اور وہ خوب جانتا ہے جو سیدھی راہ پر چلنے والے ہیں۔ اور اگر تم تکلیف پہنچاؤ تو تکلیف دو اتنی ہی جتنی تکلیف تم کو پہنچائی گئی ہے، اور اگر صبر کرو تو یہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اور یہاں پہ اب ایک اتنی خوبصورت نصیحت ہے کہ اگر تم تکلیف پہنچاؤ تو تکلیف دو اتنی ہی جتنی تمہیں تکلیف دی گئی ہے، اور اگر صبر کرو، تکلیف نہ دو اس پہ صبر کر لو، تو یہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ صبر کرو اور نہیں تمہارا صبر مگر اللہ کی توفیق سے، اور نہ غم کرو ان کے بارے میں، اور نہ ہو تنگ دل اس سے جو یہ سازشیں کرتے ہیں،
اور اب آیت نمبر 28 جو سورہ کی آخری آیا ہے اور بہت خوبصورت نصیحت ہے کہ یقیناً اللہ ساتھ ہے ان لوگوں کے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور وہ لوگ جو نیک کام کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے پہ بھاگنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اب دیکھیے کہ اس پارہ میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت نصیحتیں کی۔ نمبر 1 یہ کہ جب ہم داعی دین بن جاتے ہیں، جب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہم لوگوں کو بلاتے ہیں تو پھر ہمیں حکمت کے ساتھ، ہمیں محبت کے ساتھ لوگوں کو بلانا ہے۔ ہوتا بھی کیا ہے کہ جب ہماری زندگیوں میں قرآن کھلتا ہے تو پھر ایسے لگتا ہے کہ ہم کس طرح سے پکڑ پکڑ کے اپنے لو ونس کو بتائیں کہ قرآن کہتا کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں۔ پھر جب ہم زیادہ بتاتے ہیں تو لوگ ہم سے چڑنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس وقت پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکسٹ اسٹیپ جو بتاتے ہیں کہ صبر کرو، کیونکہ جو صبر کرتا ہے نا تو اللہ مع الصابرین، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ اور دوسری بات ہم نے یہ سیکھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم نے بدلہ لینا ہے تو اتنا تم لے سکتے ہو، جتنی تکلیف تمہیں کسی نے پہنچائی ہے تم لے سکتے ہو، اتنی تکلیف تم دے سکتے ہو، لیکن اگر تم معاف کر دو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑے اجر ہیں۔ اور پھر ہم نے یہ بھی سیکھا کہ اگر ہمارے خلاف کوئی پلاننگ کرتا ہے، کوئی غلط منصوبے بناتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا غم نہ کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کو کبھی رسوا نہیں کریں گے۔ آپ دیکھیں شیطان نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا، اس نے کہا کہ جو اللہ کے مومن بندے ہیں میں ان کو کچھ نہیں کہوں گا۔ تو اگر آپ کو کسی وقت یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ میں شیطان کی باتوں میں آ رہی ہوں یا میری زندگی میں ایسی چیزیں آ رہی ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہیں، تو فوراً اپنے آپ کو چیک کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ کے مومن بندوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی عزت دیں گے اور آخرت میں بھی۔ اور پھر شیطان نے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ کہا تھا کہ جو آپ کے مومن بندے ہیں میں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مومن بندوں میں شامل ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Yeah.